بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور تمام لوگ جو ہمارے پیج کو رپورٹ کرتے رہے اور بڑی کوشش کرتے رہے کہ شاید ہم یہ سلسلے کو بند کر دیں گے، یہ سلسلہ اب تب تک جاری ہے جب تک سانس جاری ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ بہت پرانی بات ہے، کچھ لوگ استاد صاحب کے اوپر زبان درازیاں کیا کرتے تھے، ان کے لیے میں نے خود ایک شعر لکھا تھا کہ کوئی باتیں کرے یا کوئی کرے بک بک، سعید اسد ہے سچا، حضور جانتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ استاد صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ استاد صاحب نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سب سے پہلا کوشچن استاد صاحب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ محمد عارف اتاری صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں سوال یہ ہے، قرآن میں جا بجا مختلف چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، مثلا زمین، چاند، آسمان، سورج، بادل، ہوائیں، زیتون، انجیر۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم اور حضور کی عمر کی اور حضور کے کلام کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی۔ تو اس میں حضور کی شان محبوبیت کیسے ہے اور یہ حضور کی خصوصیت کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو سلامت رکھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم بیان فرمائی ہے، کہیں زمین کی، کہیں آسمان کی، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی بادل کی، کبھی ہواؤں کی، کبھی زیتون کی اور انجیر کی۔ اللہ نے یہ قسمیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ان چیزوں کی قسم اس وقت تک ہے جب تک یہ حد اعتدال میں رہے۔ واہ، یہ بابرکت اس وقت ہیں جب یہ حد اعتدال میں رہے۔ کیا بات! آسمان کی قسم ہے کہ وہ سائبان کی طرح تنا ہوا ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مزین کیا ہے، لیکن یہی ستارے فرشتے شیطانوں پر پھینکتے بھی تو ہیں نا، شیطانوں کو مار کا ذریعہ ہے۔ پھر پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کب تک؟ جب تک حد اعتدال میں رہے۔ پانی نہ ملے تو مصیبت، ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو مصیبت۔ لیکن جب سرکار کی ذات کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم بیان فرماتا ہے یہ کہہ کر، لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مبارک کی قسم بیان فرماتا ہوں۔ کیوں؟ ابو جار رہتا ہے اس میں؟ بت ہیں اس کے اندر؟ نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ تو اس شہر میں جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ، تیری وجہ سے مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اب یہ سرکار کی خصوصیت ہے، سرکار کی محبوبیت ہے۔ پھر سرکار کی زندگی کی قسم اللہ نے بیان فرمائی، عمر مبارک کی قسم، لعمرک، پیارے مجھے تو تیری عمر مبارک کی قسم ہے۔ کیا بات! اب میری عمر اس وقت تقریباً 68 سال، 7 ماہ، تقریباً 7 مہینے ہونے لگی ہے، اور دنوں کو میں نے ابھی اس میں جلدی کاؤنٹ نہیں کر سکا، لیکن میری ساری زندگی میں وہ لمحہ بھی شامل ہے جس وقت میں دنیا میں آیا تھا، اس کے بعد والا لمحہ بھی شامل ہے۔
وہ وقت بھی شامل ہے جب میں نہا رہا تھا، وہ وقت بھی شامل ہے جب میں سو رہا تھا، وہ وقت بھی شامل ہے جب میں شرارتیں کر رہا تھا بچپن میں۔ یعنی میری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ قابل فخر نہیں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ عمرو کا محبوبہ مجھے تو تیری عمر مقدس کے ہر لمحہ کی ہر آن کی قسم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی تیرا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں تو نے معصیت کا گناہ کا ارتکاب کیا، تیری ہر گھڑی ہر لحظہ میں اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، اس لیے لعمرو کا مجھے تیری عمر مبارک کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ صاحب قاری حامد رضا صاحب ہیں حیدرآباد سے، کہتے ہیں بریلوی اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اچھا بیٹے، ایک بات یاد رکھ لو کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہیں بھی سنی۔ بے شک۔ بریلوی تو ہم مجبوراً برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ مخالفین امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہمیں منسوب کرتے ہیں، اور ہم بریلوی ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، لیکن ان کو امام اہل سنت مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ واہ بے شک۔ اور پھر دوسرا بریلوی اور سنی، اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ بریلوی سے مراد یہ ابرل نہیں ہے جو ہر بات پہ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، نہیں، جو اصل بریلوی ہیں وہ بریلوی، ہر بریلوی سنی ہے لیکن ہر سنی بریلوی نہیں، کیونکہ کروڑوں اہل سنت ایسے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں سنا، ہم ان کو سنیت کی فہرست سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک شہر کا نام ہے، استادی شاگردی کا، پیری مریدی کا تعلق ہے، اس لیے لوگ بریلوی کہہ دیتے ہیں۔ استاد صاحب نیکسٹ وہ محسن صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں نیکی کا پختہ ارادہ ہونے کے باوجود عمل کا مستقل نہ ہو پانا، نیکی کا علم اور وقت ہونے کے باوجود نیکی نہ ہو پانے کا علاج کیا ہے؟ بیٹے، یہ جو آپ کو افسوس ہو رہا ہے نا کہ میں نیکی مستقل طور پر نہیں کر سکتا، مجھے علم ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پکا ارادہ بھی کرتا ہوں، پھر شیطان غالب آ جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو اس کا افسوس بھی لگتا ہے، یہ افسوس لگنا، اس پر حسرت کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو کوشش کرو کہ شیطان کا مقابلہ کر سکو۔ نہیں ہو سکی نیکی، وہ غفور الرحیم ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تم شیطان کو کہہ دو شیطان تو مرضی جنہ مرضی ٹل لا لے، میرے اللہ نے مینوں اسی طرح ہی بخش دینا۔ واہ۔ ویسے کبھی اس میں پوری کوشش کرو تو اللہ ہمت بھی دیتا ہے۔ استاد صاحب نیکسٹ غلام شہاب الدین صابر القادری صاحب ہیں، یہ موڑ کھنڈا، موڑ کھنڈا نام ہے شاید، موڑ کھنڈا، ان کی اور ان کی اہلیہ بھی عالمہ، انہوں نے کوشچن کیا ہے، کہتے ہیں 6 ان کے کوشچن ہیں۔ ان کا پہلا کوشچن یہ کیا، اور یہ بیسک جو کوشچن ہے وہ رسول و نبیوں کی دعا کے حوالے سے، کہتے ہیں کیا انبیاء کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر ہاں میرا خیال ہے اتنا ہی سوال کافی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ نبی تو نبی رہے، ہر بندہ مومن حلال کھاتا ہو، حلال پیتا ہو، حلال کام کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ نبیوں کی تو شان بڑی اونچی ہے،
بس اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو مانگا گیا اللہ وہی دے دیتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو مانگا گیا اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور یہ حدیث شریف ہے، امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے جو مانگا گیا وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں مصیبت بھی نہیں ٹالتا، بلکہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو دعا تو ہر کسی کی قبول ہوتی ہے۔ نیکسٹ صاحب سمیہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل رحموں میں منتقل کرنے والی حدیث حضرت ابراہیم پر کیسے صادق آتی ہے ان کے والد آزر کے حوالے سے؟ وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، تو بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ میرے اوپر والی جتنی پشتیں ہیں، جتنے رحم ہیں، ان میں سے کوئی بھی زنا میں ملوث نہیں، پاک رہے ہیں، صاف رہے۔ دوسرا علماء نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ شرک کی نجاست سے بھی پاک رہے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر پر یہ حدیث کیسے فٹ بیٹھے گی؟ آزر تو پکا کافر تھا، وہ تو مشرک تھا، مشرک تو پلیت ہوتا ہے، انما المشرکون نجس۔ بیٹے یہ ذرا قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں، جہاں آزر کا ذکر آیا ہے وہاں لفظ والد نہیں ہے، وہاں لفظ اب ہے۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اور اب کا اطلاق والد پر بھی ہوتا ہے، چچا تایا پر بھی ہوتا ہے، دادا پر بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ پہلے پارہ میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیں لفظ اب کا اطلاق ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہو رہا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، دادا بھی اب، اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی اطلاق ہو رہا ہے اب کا، اور وہ تو تایا ہیں، تو تایا بھی اب، اور اسحاق یہ والد ہیں، ان کو بھی اب کہا گیا ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت فرمائی ہے، جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، نمازی کو یاد ہے، نماز میں وہ دعا مانگتا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، والدیہ، اور میرے والد اور والدہ دونوں کو بخش دے۔ یہاں آزر کا نام نہیں ہے، تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، آزر نہیں تھا، وگرنہ یہ دعا کبھی مسلمانوں کے اندر جاری نہ رہتی، کیونکہ کافر کے لیے تو بخشش کی دعا سے روک دیا گیا ہے نا۔ سر نیکسٹ کوشچن شمس الضحیٰ سید ہیں یو کے سے، اور یہ قادیانی ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو جسم کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اس کو قرآن سے ثابت کریں، ایسا ثابت کریں کہ اس آیت کا کوئی کسی صورت کسی اور مطلب پہ محمول نہ کیا جا سکے اور کوئی اور مطلب نہ نکلتا ہو۔ یہ میرا خیال ہے پچھلے سیشن کے اندر بھی اس پر کوئی گفتگو ہوئی تھی۔ جی اب یہ جو شمس الضحیٰ ہیں یہ قرآن پاک کھولنے، چھٹا پارہ ہے، سورہ نساء ہے، اس سورت کے اندر میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ
ہم نے یہودیوں کو پر جو لعنت ڈالی وہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اور آپ خود سوچو شمس الضحیٰ کہ شہید کون ہوتا ہے؟ جسم شہید ہوتا ہے یا روح شہید ہوتی ہے؟ جسم ہوتا ہے، کون قتل ہوتا ہے؟ جسم۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ وما قتلوہ، یہودیوں نے ان کے جسم کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی دی، صلیب پر چڑھایا تک نہیں گیا۔ جبکہ مرزا قادیانی صاحب کا کلیم یہ ہے کہ یہودیوں نے ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، تازیانے مارتے مارتے صلیب پر لے گئے، صلیب پر چڑھایا انہیں، اور اپنی طرف سے وہ ان کو ختم کر کے قتل کر کے چلے گئے تھے۔ بعد میں شاگرد آئے، انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جسم صلیب سے اتارا اور انہوں نے علاج معالجہ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھپ چھپا کر نکلے اور کشمیر سری نگر کے اندر آن کے 80 سال سے 86 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، تو وہاں وہ دفن کیے گئے۔ یہ ہے بیانیہ مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وما صلبوہ، نہیں، نہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا، وہ تو صلیب پر چڑھائے تک نہیں گئے، ان کو انہوں نے صلیب پر نہیں چڑھایا۔ ولیکن شبہ لہم، پھر آگے اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ یقیناً، واہ، انہوں نے جسم عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ، دیکھیے اپنے گھر بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر جو مرضی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے چلے جائیں، کون آپ کو پوچھنے والا ہے؟ لیکن سامنے بیٹھ کر ذرا توجہ سے میری بات کو غور سے سنیں۔ وما قتلوہ، یہ ہو ضمیر منصوب کا مرجع کون ہے؟ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، جناب عیسیٰ کو۔ اور قتل کون سی چیز ہوتی ہے؟ جسم۔ یقیناً پکی بات ہے، قتل نہیں کیا۔ ہوا کیا تھا؟ جس کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی غالب ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ حکیمہ، اور اس کا کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس نے جو جناب عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا ہے اور قیامت سے پہلے ان کو نازل فرمائے گا، وہ کس لیے؟ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا۔ وہ اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیو جب میرا محبوب آئے گا تو تم نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا اظہار تو مسجد اقصیٰ میں جماعت کرانے کے ساتھ ہو گیا نا، سب نے مان لیا امام نبی کریم علیہ السلام کو، تو مدد کیسے ہوگی؟ تو سب کے نمائندہ بن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام سرکار کے دین کی مدد کے لیے اتریں گے، تشریف لائیں گے۔ اس لیے احادیث کی کتابوں میں پورے چیپٹر موجود ہیں، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم یہ امام حاکم، امام عادل بن کر نازل ہوں گے۔ نیکسٹ عدیل منیر صاحبہ ہیں، لاہور پنجاب یونیورسٹی سے، کہتی ہیں علم غیب تھا تو حضرت عائشہ کو ہار گم ہوا، رسول اللہ نے کیوں نہ کہا کہ ہار وہاں پڑا ہے اٹھا لو؟ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا مجھے تنگ کرنے جیسا ہے، مجھے تنگ کرنا اللہ کو عزا دینے جیسا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا تو پھر رسول اللہ نے صحابہ کو تنگ کیوں کیا؟ اس سوال میں دو سوال ہیں، یہ ایک سوال نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علم غیب تھا
تو حضرت عائشہ کا جب ہار گم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ ہار یہاں پڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھا لو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بات کرنا اصل میں ہمارے عقیدہ سے لا علمی کی دلیل ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ بہت اچھی بات لکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر، یہ دیوبند کے اندر یہ مفتی بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کہنے سے تو نبوت کی نفی ہو جاتی ہے۔ کس طرح میں بات کو ذرا واضح کرتا ہوں، وہی غیب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، وہی یقیناً غیب ہے۔ جبریل غیب ہیں کہ نہیں؟ بے شک غیب، یقیناً غیب ہیں۔ تو اگر کہا جائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بالکل ہی غیب نہیں جانتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ جبریل کو جانتے تھے نہ وہ وحی کو جانتے تھے۔ تو جو جبریل کو نہیں جانتا وحی کو نہیں جانتا وہ نبی کیسے ہوگا؟ تو نبوت کی نفی ہوتی ہے نا۔ تو بیٹے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں، بس اتنا مانو کہ علم غیب تھا۔ لفظ علم نہیں بولنا، تمہاری مرضی، اور لفظ بول لو، کوئی خبر غیب کہہ لو، اطلاع علی الغیب کہہ لو، انباء الغیب کہہ لو، اظہار علی الغیب کہہ لو، جو دل چاہتا ہے کہہ لو، لیکن یہ مانو کہ سرکار پوشیدہ چیزوں کو جانتے تھے۔ اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر غیب کی چیز کو جانتے تھے؟ اس میں علماء اہل سنت کا اپنا اختلاف ہے۔ اتنا تو یقینی ہے، جو بندہ یہی نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بالکل نہیں تھا، جو یہ کہتا ہے تو بالکل بے ایمان ہو گیا نا۔ لیکن جو کہے کہ ہاں نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم تو تھا لیکن سارا نہیں تھا، بس اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے بتا دیا، تو اس نے حق کہا ہے، اتنا ہی ہے جتنا بتا دیا، اس سے زیادہ کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن اب آگے اختلاف ہے کہ کیا خمس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا کہ نہیں؟ قیامت کا علم بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا کہ نہیں؟ اس میں علماء اہل سنت کا اپنا اختلاف ہے۔ کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم بھی سرکار کو نہیں دیا گیا تھا۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں قیامت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ ہم ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتے، بھائی ٹھیک ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارا تو اپنا ایک مزاج ہے کہ کسی چیز کے 2 پہلو، اور ایک پہلو ہو شان والا اور دوسرا پہلو وہ ہو جس میں اتنی شان نہ ہو۔ ہم دلائل خواہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو ہم شان والا پہلو مراد لیتے ہیں۔ چونکہ کسی چیز کا علم ہونا شان ہے، ہم وہ شان والا پہلو مراد لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل بڑے ہیں، لیکن یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ رہا یہ کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، تو یہ ہار جب گم ہوا تھا تو کیا اس وقت قرآن پورا نازل ہو چکا تھا؟ نہیں، یہ تو 6 ہجری کی بات ہے، اور قرآن تو مکمل ہوتا ہے سن 11 ہجری میں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا تھا، تو نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے نہیں۔ تو یہ ہار پہلے گم ہوا تھا، اس لیے ہم پر اعتراض بھی کوئی نہیں بنتا۔ اب دوسری بات آئیے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کہاں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو تلاش کرواتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصود ہوتا ہے وہ اس تلاشی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، 13واں پارہ ہے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس 11 بھائی پہنچ گئے، تو ایک بھائی بنیامین الگ سے ملے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تیرا بھائی ہوں، یوسف میرا ہی نام ہے۔ اس نے کہا، بنیامین نے کہا،
بھائی جان میں نے اب یہاں سے واپس نہیں جانا۔ فرمایا میں تجھے کیسے رکھوں، کیسے رکھوں؟ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے خود یوسف کو ترکیب بتائی تھی۔ وہ کیا اللہ نے ترکیب بتائی تھی؟ اب اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ شاہی پیالہ جس سے غلہ بھی ناپتے تھے اور پانی وانی بھی پیتے تھے، وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے بورے کے اندر رکھ دیا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، فرمایا اب تم جاؤ۔ قافلہ وہاں سے نکلا تو آپ نے فرمایا میرا پیالہ بھائی، پیالہ۔ تو جو چیف سلیو تھا وہ کہنا وہ بیڑا اگر کہ یہ جو قافلہ آیا نا کنعان سے یہی اٹھا کر لے گیا، قیمتی پیالہ تھا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تو تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، وہ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو اسے لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ اور ہے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضمانتی ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بولے اللہ کی قسم ہے تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ کیا سزا ہے بولو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، وہ کہیں گے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے گا، ہمارے ہاں تو یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لی۔ شکر ہے یہ سوال کرنے والے اس وقت وہاں نہیں تھے، مگر نہ یہ کہہ دیتے یوسف تلاشی لے رہے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا میرا پیالہ کدھر ہے، نکال کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ پتہ چلا یوسف کو پتہ نہیں، شکر ہے یہ ٹولہ اس وقت نہیں تھا۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں سے اس کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لی یوسف، یہ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، تو قرآن پاک یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بعض اوقات بندے کو علم ہوتا ہے لیکن کسی مصلحت کے تحت وہ تلاشی کرواتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے غزوہ بنی مصطلق، اس کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی کریم علیہ السلام سفر میں ساتھ لے گئے۔ اب وہاں ڈیرا لگایا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا میرا تو ہار گم ہو گیا، ہار نہیں مل رہا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ چلو تلاش کرو۔ اب صحابہ تلاش کرنے لگ گئے ہار، تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا۔ اب بعض صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر یہیں رہے نماز کا وقت آ گیا تو وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو بعض صحابہ بڑے لال پیلے ہوئے۔ کچھ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا ابو بکر ذرا بیٹی کو سمجھاؤ نا، چیزیں سنبھال کے رکھتی نہیں اور مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کا سر انور گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، سرہانہ بنایا ہوا تھا اپنی گود کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ کو گوبی ماری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے درد تو ہوا لیکن میں اس لیے ہلی نہیں کہیں میرے آقا کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد سرکار مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے جا کے کہا صحابہ ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور یہ آیت لے کے آ گیا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اچھلے اور کہنے لگے ابو بکر یہ تیرے خاندان کی برکت نہیں ہے، آج نہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوتا اور نہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے تیمم والی نعمت ملتی۔ میرے بیٹے شان والا پہلو بھی مراد لے لیا کرو، یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو۔ ایک مناظرہ تھا کسی کا کسی کے ساتھ علم غیب پری، تو سنی مولوی صاحب کہنے لگے یار اتنی راتیں ہو گئی ہیں سویا میں بھی نہیں اور سویا یہ بھی نہیں، میں بس قرآن دیکھتا رہا حدیث دیکھتا رہا کہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام کے علم مبارک کی کوئی نئی شان مل جائے، اور سویا یہ بھی نہیں، یہ اس لیے نہیں سویا کہ کہیں سے مجھے ایسی چیز مل جائے جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی لا علمی ظاہر ہوتی ہو۔ اب پوچھ لو اس سے راتیں میری اچھی گزر رہی ہیں یا راتیں اس کی اچھی گزر رہی ہیں؟ میں سرکار کی شانیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے بیٹے آپ خود سوچ لو ہمارا کام کیا ہے، ہم سرکار کی عظمتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک وسیع سمندر ہے نا جس کا ہمارے سامنے تو کنارہ کوئی نہیں، ہمیں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے ہمارے آقا کی کوئی اور شان مل جائے، صحابہ کی کوئی اور شان مل جائے، اہل بیت اطہار کی کوئی اور شان مل جائے۔ اور جو مخالفین ہیں وہ بھی ذرا سوچیں وہ کیا تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب سوچ لیجئے ہماری عمر اچھی گزر رہی ہے یا ان کی عمر اچھی گزر رہی ہے؟ کیا بات۔ اور دوسرا یہ جو کہا گیا کہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا مجھے تنگ کرنے جیسا ہے، بھئی مجھے اس حدیث کا علم نہیں کہ یہ کہاں ہے، اگر ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے۔ نیکسٹ صاحب ظہور نعیمی صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کے بعد جو دعا مانگی وہ بتا دیں تاکہ ہم بھی جنازہ کے بعد وہی دعا مانگیں، اگر نہیں بتا سکتے تو خدا کا خوف کریں، جو دعا رسول اللہ نے نہیں بتائی کیوں اپنی طرف سے دین گھڑتے ہیں آپ لوگ؟ سجدے 4 کرنا بھی اچھا عمل ہے، زیادہ ثواب ملے گا، شروع کریں ابھی سے۔ ایسا جواب دیں جسے میری ہر دلیل ٹوٹے، آدھا جواب نہ دیجیے گا کیونکہ یہاں سے آدھا جواب ملتا نہیں ہے۔ بیٹے یہ دل جو ہے نا یہ میرے قابو میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہدایت دینا بھی میرے بس میں نہیں ہے، رستہ دکھانا میرے بس میں ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ میں رستہ دکھا سکتا ہوں، غور سے سننا ذرا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے۔ جنازہ شروع ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہو جاتا ہے سلام پر، بالکل بس جنازہ اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو جلدی ہے، کوئی کام ہے، آ سکتا ہے جلدی، سلام پھرتے ہی گھر واپس آ جائے، کسی کام چلا جائے، کوئی اس پر گناہ نہیں۔ یا آدمی کھڑا ہے اس کے ساتھ دوسرا آدمی کھڑا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے کیا حال ہے تیرا، بھی ٹھیک ہو، تجھے اطلاع کس وقت ملی تھی، وہ تجھے فصل کے پیسے ملنے تھے، مل گیا کہ نہیں ملے، اور تیرا کپڑا بک گیا کہ نہیں بک گیا، اور تو نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، تاریخ رکھ لی کہ نہیں رکھ لی۔ دنیا جہان کی گپیں چاہے تو مار سکتا ہے، یا اگر دل چاہے اپنی اور مرنے والی کی بخشش کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ اب یہ سوچو کہ 5 نمازوں میں نماز کے بعد دعا مانگنی تو جائز ہو، آپ کے پاس وہ کون سی دلیل ہے کہ جس میں یہ ہو کہ 5 نمازوں کے بعد تو دعا مانگنی جائز ہے، جنازے کے بعد دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پھینٹا لگائے گا؟ یہ دعا مانگنا بعد میں یہ دین گھڑنے والی بات ہے، نیا دین گھڑنے والی بات ہے۔ بیٹے خدا کا خوف آپ کرو،
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے ٹائم مقرر نہیں کیا. یہ ہم اس وقت فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوا. فجر کا ٹائم مقرر ہے، نمازوں کے ٹائم مقرر ہیں، روزے کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، حج کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر نہیں کیا. مثلا قرآن پاک کی تلاوت ہے، جب جی چاہے تلاوت کر سکتے ہو. درود شریف کے لیے، ذکر اذکار کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا، جب چاہے تم درود شریف پڑھ سکتے ہو. اسی طرح دعا کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم نہیں نہ مقرر فرمایا. اللہ خود فرماتا ادعونی استجب لکم، اور تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قبول فرمانے کی انداز میں فرق ہوتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ ادعونی یہ امر کا صیغہ ہے، ادعو. اور امر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق عن الوقت جس میں وقت شقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور ایک ہوتا ہے مقید بہی، وقت کی قید کے ساتھ مقید. جو امر مطلق ہو، کسی ٹائم کی پابندی نہ ہو، تو اس کو میں اور تو مقید نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا دعا مانگو، مطلق ہے نا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت ٹائم کیا ہے ذرا بتائیے گا. عاصم بیٹے بتاؤ. 7:45 بجے. میں نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ 7:45 بجے کے لیے تم دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ کوئی پوچھے گا جی اللہ رسول نے کیا 7:45 کا نام لے کر منع کیا تھا؟ نہیں، ٹائم کی پابندی نہیں ہے. اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر مواہب الرحمان میں ہے کہ صحابہ نے سوچا کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے تو ہم اس وقت دعا مانگتے. اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جس وقت بھی کوئی میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. اجیب، میں اس کی قبول فرماتا ہوں. دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو. کیا کسی جگہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان الا بعد صلاۃ الجنازہ؟ کسی جگہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنازے کے بعد والی دعا کو اللہ قبول نہیں؟ اللہ جب عام رکھ رہا ہے، جب بھی جس وقت بھی تم چاہو دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. پھر دیکھیں بیٹے، ہم اسے فرض نہیں کہتے، ہم اسے واجب نہیں کہتے، ہم اسے سنت موقدہ نہیں کہتے، ہم تو مستحب کہتے ہیں. مانگ لو تو ٹھیک ہے، اور جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہے نا. کوئی نہ مانگے، بس ایک بات ہے، دعا مانگنے والے کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے. اگر جلو گے تو پھر یہاں بھی جلو گے، آخرت میں بھی جلو گے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. دیکھیے سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر. سوالی ہونا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے. تو اب بتائیے کہ جنازے کے بعد اللہ سے بخشش مانگنے والا، اپنی اور میت کے لیے بخشش مانگنے والا، کیا یہ سوالی بنتا ہے کہ نہیں؟ سائل ہے کہ نہیں؟ بالکل سائل ہے. جب اللہ تمہیں جھڑکنے نہیں دیتا تو تم ماموں لگتے ہو ہمیں جھڑکتے ہوئے؟ تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں آتا؟ اچھا اللہ خود تو کہے جھڑکنا نہیں، تو کیا اللہ میں جھڑکے گا؟ تم کیوں جنازے کے بعد مجھ سے بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے؟ چلو جہنم کے اندر. نہیں، بلکہ قرآن سے پوچھتے ہیں. دو گروپ ہیں، ایک ہیں دعا مانگنے والے اور ایک ہیں دعا سے روکنے والے. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے. یہ میرے پاس ہے قرآن شریف، 18واں پارہ ہے. سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 107 ہے. کچھ لوگ جہنم سے بولیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخرجنا منہا
فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کرتوت کریں پھر تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرمائے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، چلو ذلیل ہو کر جہنم کے اندر رہو، خبردار میرے سے بات بھی نہیں کرنی۔ یا اللہ ان پر جلال، ان کا قصور کیا تھا؟ فرمایا انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک گروپ تھا، یقولون، وہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، اے ذلیلو تم نے ان بیچارے دعا مانگنے والوں پر کے مذاق اڑائے، بےعزتی ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، یہ دین گھڑتے ہیں، تم نے اس طرح کے فتوے لگائے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرا ذکر بھی بھول گئے اور میری یاد بھی بھول گئے، تمہیں اتنا خیال نہیں رہا کہ یہ کس سے مانگ رہے ہیں، وہ مجھ ہی سے تو مانگ رہے تھے نا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسی کیا کرتے تھے۔ یا اللہ جو دعا سے روکتے تھے ان کو تو جھڑک رہا ہے، ان پر تو جلال کا اظہار فرما رہا ہے، عتاب فرما رہا ہے، اے خبردار ذلیل بن کے جہنم کے اندر رہو۔ اور یا اللہ جو بیچارے دعا مانگا کرتے تھے، ان کے فتووں پر صبر کرتے تھے، ان کو تو نے کیا دیا؟ فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کے صبر کا بدلہ ان کو دے دیا ہے، انہم ہم الفائزون، بے شک یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بیٹے خدا کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو، اپنے ان جاہل واعظوں کی طرف مت دیکھو، یہ تمہارے جاہل واعظ تمہیں قرآن سے ہٹا کر پتہ نہیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن ہر مسئلے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ صدر فیضان طاہر صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنے جسم کو بنا کر سونا، یہ کوئی کم گستاخی ہے؟ ہمارا تو دل نہیں مانتا کہ اپنے پلید جسم سے نام رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بنائیں، تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے اس شہرہ آفاق عشق پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ تو امام اہل سنت ہے نا، واہ، ان کے تو رگ رگ میں عشق رسول رچا اور بسا تھا۔ بے شک۔ وہ سوتے تھے تو کس طرح؟ یوں کر کے، یوں، اور اپنی ٹانگیں موڑ کے نا، یہ میم ہا میم دال، سبحان وہ اللہ۔ اس طرح سوتے تھے۔ حالانکہ تکلیف ہوتی ہے اس طرح سونے سے، تکلف ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ کہتے ہیں شاید سرکار کے نام کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے، میں آپ کے نام، کیونکہ اللہ تو سرکار کے نام سے پیار کرتا ہے نا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا نہیں ہے؟ تو اللہ نے تو نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کو، محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو ان کے نام مبارک جیسی شبیہ بنانا، کیا آپ کی منطق ہے کہ ہم تو یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارا جسم پلیت؟ ابھی تمہارا جسم پلیت ہوگا، ہمارا جسم تو پلیت نہیں ہے۔ اگر پلیت جسم سے نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک کی شکل نہیں بنائی جا سکتی، تو اس پلیت زبان سے تم کس منہ سے تم نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہو؟ اس پلیت زبان سے قرآن کیوں پڑھتے ہو پھر؟ تو پلیت ہاتھوں سے تو سرکار کا نام کیوں لکھتے ہو؟ ذرا بھی یار عقل نہیں ہے۔ افلا تعقلون۔ وہ جب میں پرانا دور تھا نا میرا، تو اس وقت میں اپنی تقریروں میں ایک بات کیا کرتا تھا، وہ بھی سن لو، اور ویسے نا میرا اس پر یقین بڑھ رہا ہے، جتھے وابی ہوتے عقل کوئی نہیں، جتھے عقل ہے اتھے وابی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنوارو یار۔
محوش اکبر صاحب آئے فیصل آباد سے، کہتی ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا یہ شعر شرک کے کس قدر قریب جا پڑتا ہے؟ یہ شعر ان کا ہے؟ اگر ہے تو اس کا ہم کیا جواب دیں؟ لعنت ہے اس پر جو یہ کہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیں کہاں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے؟ کسی پر الزام مت لگائے گا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کا شعر ہے، لیکن بہرحال ہے یہ شرک، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں۔ موسیٰ صاحب نیکسٹ کہتے ہیں جی میرا نام نہ لیں، اور سوال ان کا یہ ہے اجتہاد کی بنیاد پر خلیفہ راشد کا انکار کرنا اور خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کرنا کیسا عمل ہے؟ شریعت اسلامیہ اس کو کیا دیکھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں، اجتہاد کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بعض اوقات مجتہد کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے مجتہدین پر، اس لیے کہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ تو مجتہد جو ہے اگر تو اس کا اجتہاد درست ہے تو ڈبل ثواب ملے گا، اگر وہ اپنے اجتہاد میں غلطی بھی کر گیا تو اس کو ایک ثواب ضرور ملے گا، ایک ثواب۔ تو اگر وہ اپنے اجتہاد کی بنا پر کسی خلیفہ راشد کا انکار کرتا ہے تو ہم اسے گناہ گار نہیں کہہ سکتے، اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سیدھے بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کی بھی جنگ ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بھی جنگ ہوئی تھی، وہ دونوں مجتہد ہیں، حضرت عائشہ بھی اور حضرت معاویہ بھی، ان کا اجتہاد تھا۔ حضرت علی کو ڈبل ثواب ملے گا، ان کو کارا کارا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، انہی کا کوشچن ہے، کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ آپ نے لگایا، تو کیا ہر دشمن علی لعنتی لعنتی کا نعرہ بھی آپ لگوائیں گے؟ اس نعرے کو لگانے کا بھی حکم دیجیے۔ یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ میں نے تو نہیں لگایا، لگاتا ہوں لیکن میں نے شروع نہیں کیا، نہ ہی حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے شروع کیا۔ یہ تو 27واں پارہ ہے، سورہ الحدید ہے، اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ تو اللہ نعرے لگوا رہا ہے، اگر آپ کو اللہ کے فرمان سے جلن ہوتی ہے تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے۔ اور دشمن علی لعنتی لعنتی کا نعرہ، تو کیا آپ تیار ہو دشمن ابو بکر لعنتی لعنتی کہنے پر؟ دشمن عمر لعنتی لعنتی، دشمن عثمان لعنتی لعنتی، کہو، تم بھی کہو۔ ہم کہتے ہیں وہ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی نا، تو ہم نے پھر علی کے خاندان کی طرف ہی دیکھا۔ امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا عالم تخیل میں کہ وہ آپ کے ابا جان سے حضرت عائشہ کی لڑائی ہوئی تھی، ہم ان کو کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا اماں، ماں ہی کہنا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب میں قرآن کو چھوڑ کر، مولا حسن کو چھوڑ کر میں کدھر جاؤں؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی حضرت علی کی جنگ ہوئی، جنگ کے بعد مولا حسن نے 6 مہینے بعد ہی صلح کر لی تھی، نانا جی کی ساری امت کو حضرت معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا دشمن علی لعنتی لعنتی کا نعرہ لگا دوں؟ تو عالم تخیل میں جواب ملا، سوچ کے سمجھ کے، کہیں یہ نعرہ میرے خلاف تو نہیں لگاؤ گے؟ کیونکہ میں نے تو صلح کی ہے نا۔
تو ہم تو شہزادوں کے غلام ہیں. بے شک. آپ کی ہمت ہے تو شہزادوں کے ساتھ اختلاف کر لیجیے. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا بات ہے. تو سب نیکسٹ نقی علی صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں ہمارے بزرگ جنتی تھے، دیکھو مزارات پہ کیسے رونق لگی ہوئی ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کو تالے لگے ہیں، اندر کبھی صفائی بھی نہیں ہوئی. تو اس سے بریلویوں کے دیے گئے اصول کے مطابق کیا ثابت ہوا؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں خدا کے لیے بد عقیدہ لوگوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا. یہ جن کے عقیدے کے اندر گندگی ہے نا، صحابہ کے دشمن ہیں، ان کو کبھی اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا. وگرنہ جو سلوک انہوں نے ملک شام میں، وہاں صحابہ کے دشمنوں کی حکومت ہے نا، جو سلوک انہوں نے شام کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ کے مزار کے ساتھ کیا ہے، وہی سلوک یہاں داتا گنج بخش کے مزار پر بھی ہوگا، وہی سلوک بابا فرید کے مزار پر بھی ہوگا، اور مزارات پر بھی یہی سلوک ہوگا. سنیوں کے مزارات محفوظ نہیں رہیں گے. وہ کون لوگ ہیں جو قبروں کی بھی حرمتی کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ آپ لوگ ہو جو صحابہ کے دشمن ہو. وہ تو اللہ کے فضل سے جنتی ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم یہاں سے رضی اللہ عنہ کہیں تو ہمارا اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے، بے شک سنتا ہے. سنتا ہے نا. تو کروڑوں لوگ ہیں اس وقت حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے والے. بے شک. تو تمہارے تالا لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا بات. تو سب نیکسٹ عمران کنور صاحب ہیں کراچی سے. لاسٹ کوشچن آج کا، سیکنڈ لاسٹ. کہتے ہیں ایک ویڈیو میں ایک پولیس والا کہہ رہا تھا کہ وہ 12 سال سے روزے رکھ رہا ہے، اس طرح لگاتار روزے رکھنا کیسا عمل ہے؟ کچھ دنوں میں تو روزے رکھنا منع ہے. عید کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا منع. 5 دن روزے کی اجازت نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھہر جائیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ اکثر روزے رکھتا ہو پولیس والا. تو پولیس والا کہہ رہا تھا کہ میں اکثر روزے رکھتا ہوں، تو ٹھیک ہے. یہ ویسے بہتر یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے. نیکسٹ لاسٹ انہی کا ایک کوشچن جو رہ گیا تھا، کیا شیعہ کی قربانی کھا سکتے ہیں؟ قربانی میں شیعہ کا حصہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کا نہیں بنا وہ ہمارا کیسے بنے گا؟ جو ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، ان پر تبرہ کرتا ہے، نہ اس کی قربانی کھا سکتے ہیں، نہ اپنے جانور میں اس کا حصہ رکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، سیم ڈے اور سیم پیج کے اوپر اور سیم یوٹیوب چینل اور جدھر جدھر ہم لائیو ہیں اس ٹائم کے اوپر. گزارش یہ ہے کہ اس پیج کو، جو نیا فیس بک پیج ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. ہمارا ای میل اور ہمارے کانٹیکٹ نمبر نیچے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ اپنے سوال تو ضرور کرنا تھا نا، وہ جس نے وہ صورت بنا کر بھیجی تھی. جی سر، یہ کوشچن سر اتنے زیادہ آ گئے تھے. میں ایک یہ صورت کے حوالے سے کوشچن. جی سر، یہ عظیمہ جمیل صاحب ڈنمارک سے کہتی ہیں، بسم العقل والوعی النور اذا جاء نور العقل والوعی ورأیت الناس یخرجون فی دین العرب افواجا فرکز علی نور العقل واسترشد انہ کان رشادا. تو کہتے ہیں قرآن کا چیلنج کا جواب ہم نے پوری کی پوری صورت بنا دی ہے. آپ مناظر اسلام ہیں، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ الحمدللہ میں مناظر اسلام ہوں. الحمدللہ. تو قرآن کا اور اسلام کا دفاع کرنا جانتا ہوں. تو قرآن کا جواب دینے لگے ہو. ذرا اس کو لاؤ نا اسکرین پر سوال کو. یہ پیچھے آ گئے. قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے سورہ نصر. سورہ نصر کی ابتدا میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم. اور اس نے نقل کیا ماری ہے بسم العقل
والوعی النور۔ اب یہ تو وہ ہے نقل کرنے والا، بسم اللہ کی نقل اتار رہا ہے اور اسے گرامر تک نہیں آتی۔ بسم العقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو کیا ہر کسی کے پاس پوری عقل ہوتی ہے؟ نہیں۔ واہ کیا بات، یہیں سے اڑ گیا نا بچو، کس بل بوتے پر تو قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا بات ہے۔ اور وعی، الوعی کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے پیپ۔ تو پیپ کے نام سے تم شروع کرنے لگے ہو۔ اور آگے النور، پیپ کبھی نور ہوتی ہے؟ موصوف صفت بناؤ تو، یا پھر الف لام وائی کا اڑا دو، ووائی النور، نور کی یادداشت۔ کیا بے وقوفانہ حرکت ہے جی، ہم قرآن کا جواب دے رہے ہیں۔ اذا جاء نور عقل والوعی، جب عقل کا نور آ جائے، اور اوعی ایک معنی یادداشت بھی ہوتا ہے۔ ویسے عربی گرامر تو، عربی لغت تو بہت شان والی لغت ہے۔ ایک لفظ ہے اشرف، اس کا معنی زیادہ بزرگ، اور اگر اسی پر الف لام آ جائے، الاشرف تو چمگادڑ۔ تو بیٹھے ذرا قرآن پر ہاتھ سوچ سمجھ کر ڈالو۔ ورأیت الناس، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، یخرجون فی دین العرب، کہ عرب کے دین میں نکل رہے ہیں۔ میں آتا ہے کہ میں سے جاتا ہے؟ وَيَدْخُلُونَ فِي دین، اس کی کاپی کر رہا ہے، اس کی نقل کر رہا ہے۔ صحیح بھی نہیں کر رہا۔ کیا بے وقوفانہ حرکت ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، سارے بھی مل جاؤ نا، پھر بھی قرآن کے مقابلے کی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ چلو صورت رہی ایک، میں ایک جملہ بتاتا ہوں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ لو اس کی مثال نکال کر لاؤ نکال کر۔ یہ تو ایک لفظ ہے نا قرآن کا۔ یہ سچ والا ہو، انفیکٹ جھوٹ والا ہو، اور جتنے ملحدین ہیں سب کے لیے یہ استاد صاحب کا چیلنج ہے کہ اس جیسا جملہ لے کے آؤ۔ جتنے ملحدین ہیں اس دنیا کے اندر سب اس جیسا کوئی ایک جملہ لیں، اور کلوزنگ ریمارکس جو ہیں وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں۔ اور الحمدللہ آپ یہ ایک چیز دیکھیے کہ وہ کوشچن، مطلب جتنے کوشچنز تھے الحمدللہ، مطلب یہ سارے کے سارے، مطلب میجورٹی ان میں سے نہیں ہو سکی، لیکن یہ ایک چیز کہ استاد صاحب نے خاص طور پہ خود الحاد کے ٹھکاؤ کی طرف استاد صاحب کا خاص لگاؤ ہے، الحاد کے ٹھکاؤ کی طرف استاد صاحب کا خاص لگاؤ ہے، اور استاد صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کوشچن کا جواب جو ہے وہ ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم مزید الحاد کے کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔